السلام علیکم دوستو، کل ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ میں پولیس کس طرح مدد کرتی ہے اور پاکستان میں پولیس کس طرح تنگ کرتی ہے۔ میں نے دو جھلک دکھائی تھی کہ جب میں امریکہ میں پولیس سے ہیلپ لی تو کیا ہوا، اور جب پاکستان میں میرے ساتھ ایسا ہوا تو پولیس نے کیا گند گھولا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ میں پولیس کیسے کام کرتی ہے۔ دوستو، میں جب سے امریکہ آیا میں نے یہاں کا تھانہ نہیں دیکھا سوائے اس والے کے جہاں پہ مجھے مجبوراً جانا پڑا۔ تو یہاں پہ تھانے نہیں شاید ہوتے، اگر ہوتے ہوں گے تو بہت ہی خوبصورت سا کوئی آفس ہوگا جس میں ایک خوبصورت سی کوئی گوری خاتون بیٹھی ہوگی، دیٹس اٹ۔ یعنی ہمیں دور دور تک پولیس نظر نہیں آتی۔ ہمیں پولیس نظر آتی ہے جب ہم ہائی وے پہ ہوں اور ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو پھر پولیس جھپٹتی ہے، ہمیں ٹکٹ دیتی ہے، جو کہ بڑی مشکل سے ہم نے جا کے تو جہاں پہ وہ ٹکٹ کے پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں اور 200 سے کم نہیں ہوتے تو ہم وہاں پہ جمع کراتے ہیں۔ تو ایک آدھ دفعہ دینے کے بعد بندہ پھر غلطی نہیں کرتا اور کہیں پولیس نظر نہیں آتی۔ تو آپ کہیں گے اگر پولیس نظر نہیں آتی تو پولیس مدد کیسے کرتی ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے سٹیزن بنتے ہیں۔ اس میں گورے ہیں، کالے ہیں، یہ ہسپینوی ہیں، چائنیز ہیں، انڈینز ہیں، پاکستانی ہیں اور دوسرے ملکوں کے جیسے فلپائن ہے۔ اور یہاں پہ اگر قانون نہ ہو تو ہر بندہ بدماش ہے۔ سب سے بڑے بدماش یہاں پہ چائنیز ہیں، کالے بھی ہیں لیکن کالے شور زیادہ مچاتے ہیں تو بدماشی کم کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں پولیس کیسے مدد کرتی ہے؟ مثلا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میری گاڑی کی جو چابی تھی وہ اندر رہ گئی، تو میں نے چابی والے کو فون کیا۔ اچھا، اس سے کلیئرلی بات ہوئی کہ تم نے مجھے چابی نکال کے دینی ہے، باقی کچھ نہیں کرنا۔ اس کے لیے $40 بات طے ہو گئی۔ تو جب اس نے چابی نکالی تو میں نے $40 دیے تو کہتا نہیں 40 نہیں ہے، زیادہ ہیں۔ یہ ہسپینوی تھا، میکسیکن۔ میں نے کہا یار تم سے بات تو 40 کی ہوئی ہے، نہیں۔ اچھا، وہ اتنا بدتمیز تھا، اس نے کہا میں پولیس بلاتا ہوں۔ میں کہا بلا لو۔ اس نے 911 کال کیا۔ یہ یہاں کا سسٹم سمجھے، میں نے بھی 911 پر کال کر دیا۔ اچھا، 2 شیرف آگے پیچھے آ گئے، یہاں پہ کاپ آ گئی، میں کاپ کہوں گا، 2، ایک اس کی طرف سے ایک میری طرف سے۔ انہوں نے اس سے بات کی، پھر مجھ سے بات کی، میں نے بتا دیا کہ یہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو۔ اس کو کہا کہ تم نے غلط کیا، اس کو انہوں نے وارننگ دی اور مجھے کہا کہ تم نے اس کو جو طے ہوا ہے $40 دے دو، وہ میں نے دے دی۔ تو یہ انصاف ہو گیا یہ یہاں کا انصاف ہو گیا اسی وقت۔ تو پولیس کے پاس ہمیں ہیلپ کیسے ملتی ہے؟ ہم 911 پہ کال کرتے ہیں، پولیس آتی ہے اور جو جینوئنلی مسئلہ ہوتا ہے وہ حل کرتی ہے۔ کسی کی فیورٹزم نہیں کرتی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی، اور رشوت کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات چھوڑ دیں۔ اب پاکستان کا واقعہ بتاتا ہوں۔ پاکستان میں میرا گھر تھا 5 بیڈ کا، اس میں 5 AC لگے ہوئے تھے۔ اچھا، ہر سال میں ان کی سروس کرواتا تھا۔ تو میں نے ایک سروس کرنے والے جوان سے بات کی، اس نے کہا کہ جی میں $300 ہر سروس کا لوں گا، ہر AC کا۔ تھوڑی سی پرانی بات ہے شاید، تو اس کے بنے 1500 5 AC کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔
اچھا وہ آیا، اس نے سروس کی، میں نے اس کو چیک لکھ دیا اور بتایا کہ یہ میرے گھر کے بالکل پیچھے بینک ہے، مین پہ۔ اچھا ہوا یہ کہ جب میں نے چیک لکھا تو اس میں نے ڈیجٹ لکھ دی 15,000، 1500 کی بجائے، اور رائٹنگ میں لکھ دیا 1500، یعنی جو میں نے ڈیجٹ لکھی وہ اور تھی اور جو ویسے رائٹنگ میں لکھی وہ اور تھی۔ اچھا بینک والوں نے کیا اسٹوپیڈیٹی کی، انہوں نے اس کو 15,000 دے دیے، یعنی انہوں نے پورا چیک پڑھا ہی نہیں اور 15,000 کی ڈیجٹ دیکھی اس کو دے دی۔ اچھا مہینے کے بعد جب میں نے حساب کیا اکاؤنٹ کا تو میں نے کہا 15,000 میں نے کہاں خرچ کیے، سمجھ نہ آئی۔ میں بینک گیا، میں نے کہا 15,000 کس چیز کے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ فلانے چیک پہ پیمنٹ ہوئی ہے۔ میں نے کہا مائی گاڈ، میں نے کہا چیک پہ دکھو۔ میں مینیجر کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے تو 1500 دی ہے، تو تمہارے کیشیئر نے دیکھا ہی نہیں۔ اب وہ مجھ سے معافی مانگنے لگ پڑا، ڈاکٹر صاحب سوری معاف کر دیں، غلطی ہوگی لڑکے سے۔ میں کہا نہیں، میں تو نہیں تمہیں چھوڑوں گا۔ اچھا یہ تو بینک کا معاملہ ہو گیا۔ اب میں پولیس کے پاس گیا۔ اچھا پولیس کے پاس جانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو میرا طریقہ ہے وہ یہ کہ میں سب سے پہلے تھانے جاتا ہوں، تھانے پہ میں رپورٹ کرتا ہوں۔ اگر وہاں پہ مسئلہ نہ حل ہو تو پھر میں بڑے افسر ایس پی سے بات کرتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ میں تھانے گیا، میں نے رپورٹ درج کرائی، انہوں نے ایک اے ایس آئی یا جو بھی حوالدار کو ڈیوٹی لگائی۔ اس نے مجھے کہا جی کیا ہوا؟ میں نے کہا فلانی دکان کے فلانے بندے نے، الیکٹریشین نے میں نے چیک دیا اے سی ٹھیک کرانے، سروس کرانے کا، اور اس نے 1500 کی بجائے 15,000 نکلوا لیے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں گئے اس دکان کے اوپر۔ اچھا اب مجھے اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا آپ یہاں ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں اس کے پاس۔ اندر گیا تو واپس آ کہتا کہ جی نہیں، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے صحیح پیسے لیے ہیں، 1500 ہی لیے ہیں۔ اچھا مجھے سمجھ آ گئی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے پاکستان میں کہ جب پولیس کوئی انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو یہ فراڈ کا کیس ہو تو وہ جس نے فراڈ کیا ہوتا ہے نا وہ پولیس کو اس میں سے کچھ دے دیتا ہے، رشوت۔ تو یہی کام یہاں پہ ہوا۔ اس بندے نے اس اے ایس آئی سے کہا کہ جی ایل کے پیسے حصہ اپنا، تو بات آئی گئی کر دو۔ تو مجھے وہ آگے کہتے ہیں ایسے نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ سچا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اب میں سمجھ گیا۔ میں نے اسی وقت ایس پی کو فون کیا، ماڈل ٹاؤن تھا شاید، میری رہائش فیصل ٹاؤن۔ تو ایس پی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں، تھوڑی دیر میں یہی اے ایس آئی آپ کو آپ کے گھر میں پورے پیسے دے کے جائے گا۔ تو دوستو وہی ہوا، تھوڑی دیر میں وہی اے ایس آئی جو مجھے کہہ رہا تھا نا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس نے پورے 15,000 روپے مجھے دے دیے۔ اور اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جی 1500 روپے جو اس بیچارے کے بنتے ہیں فراڈیے وہ الیکٹریشین کے، وہ تو اس کو دے دو۔ کہتا نہیں وہ کنجر ہے گا یہ وہ۔ تو یہ دوستو 2 اور مثالیں آج میں نے دی ہیں کہ پاکستانی پولیس کا اور امریکن پولیس کا کمپیریزن۔ دیکھتے رہیے میرا چینل۔